نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے اور اس بات پر سب کا اتفاق بھی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق اور آپ کے وصال کے متعلق یہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت اور آپ کا وصال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اس میں اختلاف نہیں۔ اور دوسری چیز، بہت سارے مسلمان اس چیز کے اندر ملوث بھی ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنا کر کے رکھ دیا۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر وہ خرافات ایجاد کی گئیں جن خرافات کا اسلام کے اندر کوئی تصور بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ اتنا کھیل تماشے کا بن جائے گا۔ اچھے خاصے لوگ، دیندار اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے لوگ بھی اس مہینے کے اندر وہ خرافات ایجاد کرنے میں لگ گئے یا وہ کام ایجاد کیے جا چکے جو شریعت کے اندر دور دور تک نہیں ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہت مشہور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل ہی جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، اس بات پر کوئی بھی صحیح سند ثابت نہیں، یعنی کسی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، وہ اپنے بچپن سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے 12 ربیع الاول کا نام آج سے 30-40 سال پہلے تک، 20 سال پہلے تک بھی اس کا نام تھا 12 وفات۔ اس کو لوگ بولتے تھے 12 وفات۔ اب آ کر اس کا نام رکھ دیا گیا عید میلاد النبی۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیں، یا تو اس کو کہو 12 ربیع الاول یا کہو عید میلاد النبی، دونوں چیزیں بالکل اپوزٹ ہیں، یعنی دونوں چیزیں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ وفات کا غم مناؤ یا پھر عید کی خوشی مناؤ۔ ایک وقت وہ تھا اس کا نام 12 ربیع الاول 12 وفات تھا، اب آ کر عید میلاد النبی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کا نام کیوں بدلا گیا؟ جب 12 وفات اس کو شروع سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں تو اب آ کر عید میلاد النبی یہ کیوں ہوا؟ ایسی آپ کی کون سی مجبوری آئی جس کی بنیاد پر آپ نے اس نام کو بدل دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو خرافات شروع سے ہوتی چلی آ رہی ہیں وہی خرافات آج بھی ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جو علماء ان کو ٹوکتے تھے، روکتے تھے، ان سے بولتے تھے کہ یہ جو آپ خوشیوں والے کام میں لگے ہوئے ہو اور نام اس کا تم نے رکھا ہوا ہے 12 وفات، روڈوں پر سبیلیں لگانا اور جی چاول کی دیگیں بٹوانا، کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے کو بانٹنا، چھتوں پر سے پھینک پھینک کر سب کو دینا، یعنی خوشیوں والے کام، اور وہ بھی بدتمیزی کے انداز میں، لیکن نام تھا اس کا 12 وفات۔ اب جب علماء نے ان کو ٹوکا روکا
اس کے بعد ان کے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ نام اس پر فٹ نہیں ہو رہا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس نام کو بھی ختم کرنا تھا اور اس کام کو بھی ختم کرنا تھا، لیکن انہوں نے اپنی حرکتوں کو اور اپنے کارناموں کو اسی انداز پر رکھا، بس نام بدل دیا کہ یہ عید میلاد النبی ہے۔ اچھا، عید میلاد النبی جب 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں تو یہ اتنا مشہور ہوا کیوں؟ دوسری چیز یہ سمجھیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی صحیح تاریخ کا علم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر کے آج تک صحیح طور پر متعین نہیں ہو سکا، تو اس بات سے یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخ کسی صحابی کو نہیں بتائی، یا یوں سمجھ لیجئے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ دوسری چیز یہ، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ بھی آپ کی ولادت کی خوشی نہیں منائی۔ اگر ولادت کی خوشی منائی ہوتی یا یہ کارنامے انجام دیے ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی صحیح تاریخ آج تک صحیح سند کے ساتھ چلی آ رہی ہوتی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں ہی یہ تاریخ متعین ہو جاتی، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ یہ کام اس وقت میں وجود میں آئے تھے، کیونکہ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سکھایا تھا وہ تھا دین اسلام، وہ تھی شریعت، اور شریعت کے اندر جو کچھ ہونا تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کو سمجھا چکے تھے۔ جو دین آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سمجھایا تھا وہ مکمل تھا، اور جو شریعت اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی وہ شریعت بھی مکمل ہے۔ عرفات کے میدان میں جب حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت یہ بتا رہی ہے دین مکمل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی، کوئی چیز شریعت کے اندر ایسی نہیں ہے جو رہ گئی ہو۔ اب یہ دیکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں کون سا کام انجام دیا؟ جب شریعت مکمل ہے تو ولادت کی خوشی میں کون سا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کیا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیر کے دن، سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی، اس لیے میں اس دن کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ پیر کے دن کا روزہ رکھنا، اس میں بھی متعین صرف پیر کا دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا علم تھا اور اتنا ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتایا تھا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے، وہاں بھی کوئی 12 یا 9 کوئی بھی تاریخ وہاں نہیں بتائی۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ میں بے شمار اختلافات ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا 2 ربیع الاول، بعض نے لکھا 8 ربیع الاول، بعض نے لکھا 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ شروع زمانے سے لے کر کے اب تک 12 ربیع الاول کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ تو اب آ کر کے بعض جاہلوں نے یہ چیز ایجاد کی کہ 12 کوئی ولادت، 12 کوئی وفات۔ محدثین اکرام کے یہاں یا جو حضرات جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے یہاں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی صحیح تاریخ 9 ربیع الاول ہے، وہ بھی ان کی اپنی تحقیق ہے، بالکل 100% یقینی بات وہ بھی نہیں ہے۔ راجح قول کے مطابق 9 ربیع الاول ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے متعلق اتفاق ہے کہ وفات 12 کو ہوئی، لیکن یقینی بات یہ بھی نہیں ہے، اس پر بھی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس پر بھی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ بھی ویسے ہی ایک مشہور چیز ہے۔ چلو بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہے،
تو مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو خرافات ہیں آپ 12 ربیع الاول میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس طرح کے جو حرکتیں آج ہو رہی ہیں، کیا ان کا کوئی جوڑ ہے؟ ان کا آپس میں کوئی جوڑ ہے؟ قطعاً ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ کوئی عام سا آدمی اگر ہو، اس سے بھی اگر آپ معلوم کر لیں تو وہ بھی یہی کہے گا نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وفات کا غم، دوسری چیز یہ ہے، وفات کا غم بھی شریعت کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں یا اور کسی شخص کے وفات کے غم میں کوئی کام ایجاد کرنے لگے، کوئی کام انجام دیں، اس کے لیے محفلیں ایجاد کرنے لگے۔ یہ چیز بھی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا، اگر یہ شریعت میں سے ہوتا، یہی چیز دین ہوتی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کام سے پیچھے نہیں رہتے۔ دوسری چیز قرآن کریم کی آیت ہے، لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ 12 ربیع الاول یا عید میلاد النبی ہو تو اس آیت سے ثابت ہے۔ ابھی یہ آیت آپ دیکھیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس آیت کے اندر کوئی اس بات کی طرف کچھ بھی اشارہ ہے کہ عید میلاد النبی یا عید کی خوشی منائے یا کسی ولادت کی خوشی منائے یا کسی شخص کی ولادت کی یا کوئی اور چیز کی بھی خوشی منائے؟ جہالت اتنی ہے یہ بھی نہیں دیکھ رہے آیت میں بات کس چیز کی ہو رہی ہے۔ آپ اس سے پچھلی والی آیت پر جائیں، اس سے اوپر والی، یہ دیکھیں، بات ہی قرآن کریم کی ہو رہی ہے یہاں۔ یا ایھا الناس موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہاں بات ہو رہی ہے قرآن کریم کی۔ اگلی آیت جو ہے وہ آپ نے بس صرف لے لی، اگلی آیت سے استدلال کیا۔ اب میرا سوال یہ ہے، یہ جو آپ نے استدلال کیا اس آیت کریمہ سے، تو آپ کے استدلال سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نعوذ باللہ کہ اس آیت کا مطلب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ نہیں آیا جو آپ کے سمجھ آ گیا۔ دوسری چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر وہ صحابہ کرام بھی موجود ہیں جو تفسیر کے معاملے میں پوری امت کے امام ہیں، یعنی پوری امت نے جو تفسیر لی ہے وہ ان سے لی ہے۔ اب ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی کوئی ایسا مطلب اس آیت کریمہ سے نہیں نکالا جو آپ نکال رہے ہیں، یا جو آج کے اجہل قسم کے لوگ، بدعتی قسم کے لوگ اس آیت سے یہ مطلب نکال رہے ہیں۔ خوشی ولادت کی وہ بھی اس آیت کریمہ سے، جبکہ اس آیت کریمہ کے اندر بات ہو رہی ہے قرآن کریم کی، لیکن آپ نے اس کو فٹ کیا عید میلاد النبی پر، وہ بھی پوری امت سے ہٹ کر کے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک جو ائمہ محدثین ہیں یا جو تفسیر کے امام ہیں، ان کے یہاں اس کا کوئی وجود نہیں، ایسا کوئی مطلب نہیں نکالا گیا۔ لیکن آج آ کر کے دیکھو، اصل میں ہوا یہ، عام جو لوگ ہیں یا جو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، یا وہ قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان حضرات کا حال یہ ہے وہ قرآن کریم کی طرف آتے ہی نہیں، وہ صرف سنی سنائی بات لیتے ہیں اور آگے اس کو نکال دیتے ہیں، یعنی یہاں سے سنی اور وہاں جا کر کے آگے لوگوں کو وہ بتا دی، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تفسیروں کے اندر وہ چیز انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی، بس لی اور آگے جا کر کے ان کو سنا دی۔ اس لیے کوئی بھی آیت ہو، اپنی طرف سے وہ استدلال کرنا یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ وہ استدلال کرنا جو پوری امت کے اندر آج تک استدلال نہیں کیا گیا، یعنی وہ مسئلہ اس آیت کے اندر ہے ہی نہیں، یہ پوری امت نے وہ مطلب بالکل نہیں نکالا، یا وہ مطلب کہ پوری امت کے اندر وہ کسی کا سمجھ نہیں آیا، آج ہم آ کر کے کہیں یہ مطلب ہے، اس کا صحیح مطلب یہ ہے، تو یہ خالصتاً گمراہی ہوگی۔ دوسری بات اس سے اگلی یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2.5 سال زندہ رہے، یعنی آپ کی خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں۔
یعنی عید میلاد النبی یا 12 وفات کے نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا، اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا، اس کے بعد حضرت حسن، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ یعنی اخیر تک کوئی ایک صحابی بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ اپنے اس کے دور خلافت کے اندر اس صحابی نے یہ محفل ایجاد کی ہو، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کوئی کام انجام دیا ہو۔ اس وقت اس قسم کا کوئی کام انجام نہیں دیا جاتا تھا، کوئی محفل نہیں ایجاد کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی اور آپ کی وفات کی کوئی تاریخ امت کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کام شروع سے ہوتے ہوئے آ رہے ہوتے تو آج اس کی تاریخ متعین ہوتی، لیکن امت آج کے دور میں دوسری طرف چل پڑی۔ یعنی دور اول کے لوگوں کو چھوڑ دیا، آج جو اپنے من میں آ رہا ہے، جو ان کے جی میں آ رہا ہے، اس کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اگر آج بھی امت قرآن و حدیث کی طرف یا صحیح دین کی طرف یا صحیح شریعت کی طرف نہیں آئی تو یہ معاملہ اتنا آگے تک جا پہنچا ہے، اتنا آگے اور لے جائے گا کہ آپ کو ارتداد کی طرف سے کوئی روک نہیں سکتا، گمراہی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، قرآن و حدیث کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی طرف نہیں آئے تو پھر انہی کاموں کے اندر آپ لگے رہیں گے۔ 12 ربیع الاول کو آپ دیکھیں، وہ خرافات ہوتی ہیں، اگر کوئی غیر مسلم آ کر کے دیکھنے لگے کہ یار یہ ان کی شریعت ہے، جو کام ہمارے یہاں ڈھول ڈھمک کے جو بھی ہو رہا ہوتا خرافات، وہی تو ان کے یہاں بھی ہو رہی ہے۔ پورا روڈ جام کرنا، خرافات کرنا، شربتیں تقسیم کرنا، کھانے پینے کی اشیاء چھت پہ جا کر کے ان کو ایسے اچھالنا بدتمیزوں کی طرح، تو یہ کون سی شریعت ہے؟ آپ کسی غیر مسلم کو کوئی پیغام نہیں پہنچا سکتے اس سے، سوائے اس کے کہ اسلام کی بدنامی کے۔ اسلام کی بدنامی تو ہو سکتی ہے اس سے، باقی کوئی چیز، اچھی چیز کا آپ کوئی پیغام نہیں دے سکتے اس 12 ربیع الاول کے ذریعے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ خرافاتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اعمال کی، ایمان کی حفاظت کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔